الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عزیزان گرامی قدر، دس رمضان المبارک ملکہ عرب سیدہ فاطمہ زہرا دی والدہ محترمہ زوجہ رسول حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دا یوم وصال 10 رمضان، تو اس دن دی مناسبت نال آپ دی شخصیت دا تھوڑا جہا تذکرہ مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج وچوں سب تو پہلے رسول اللہ نے حضرت خدیجہ نال نکاح فرمایا ہے، اور انہاں دی موجودگی اندر حضور نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ جس طرح حضرت مولا علی نے پہلا نکاح سیدہ فاطمہ نال فرمایا ہے اور انہاں دے ہوندیاں دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اسی طرح جدو رسول اللہ نے بی بی پاک نال نکاح فرمایا تو حضور دی عمر مبارک 25 سال سی اور جناب سیدہ دی عمر پاک 40 سال سی، 15 سال دا فرق سی، اور رسول اللہ نے حضرت خدیجہ نو پیغام نہیں بھیجیا کہ میں خواہش مندہ تواڈے نال نکاح دا، بلکہ حضرت خدیجہ نے حضور نو پیغام بھیجیا ہے کہ میں خواہش مندہ کہ میں نو رسول اللہ اپنی زوجیت قبول فرما لیں، اور رسول اللہ نے حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ اپنے چچا جیسن انہاں نال مشورہ کرن تو بعد اس نو قبول فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت خدیجہ دا تذکرہ بڑی محبت نال فرما دے سن۔ آپ عرب دی سب تو مالدار خاتون سن حضرت خدیجہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا ہے تو حضور دا اعلان نبوت پھیلیا ہے دنیا تھے، صفا مروہ
عرفات، وادی فاراں، پورے دنیا وچ پیغام پھیلیا ہے، اعلان ہویا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو ساری دنیا نے سنیا ہے اور دنیا مبہوت اور حیرت زدہ اور سوچ دے اندر سی۔ تو سب تو پہلے جس آواز نے حضور دے اس اعلان تے لبیک آکھے وہ حضرت خدیجہ دی آواز ہے، سب تو پہلے۔ اور حضور نے سب تو پہلے کیفیت وحی نو حضرت خدیجہ دے سامنے بیان کیتا ہے۔ حضور اتنی محبت نال حضرت خدیجہ دا تذکرہ فرماندے سن، حضور اتنی محبت نال تذکرہ فرماندے سن کہ حضرت عائشہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ تسی انج ذکر کرتے ہو جی میں دنیا تے اور عورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ایک بکری ذبح کر دے سن اور او دا گوشت حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں نو بھیج دے سن۔ ایندے اتے آپ غور فرمانا، حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں نو حضور گوشت بھیج دے سن، اور حضرت خدیجہ ہی وہ عورت نے جنہ کیوں حضور نو اللہ نے ساری اولاد عطا فرمائیے سوائے حضرت ابراہیم، امہ حضرت ماریہ دی بطن چو پیدا ہوئے، باقی ساری اولاد پتر دیاں اللہ نے حضرت خدیجہ ہی جو حضور نو عطا فرمائے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا جیسی عظیم بیٹی حضرت خدیجہ دی ہی بیٹی ہے، اور دنیا دے تمام سادات حضرت خدیجہ دی ہی اولاد ہے۔ حضور دی نسل حضرت خدیجہ دے بطن اطہر چو اللہ نے چلائی ہے۔ یہ حضرت سیدہ خدیجہ ہی نے جنہ حضور سرکار نال نکاح پڑھیا ہے تے اپنی ساری دولت حضور دے حوالے کر دی۔ رسول اللہ غار حرا وچ معتکف سن، حضور جے اعتکاف فرما رہے سن، اعتکاف کا مطلب حضور رک دے سن، اتھے ٹھہر دے سن، نزول وحی تو قبل بھی اور نزول وحی تو بعد بھی حضور غار حرا وچ کئی کئی دن ٹھہرے رہندے سن۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ نبی پاک سرکار واسطے کھانا رکھ کے نا اپنے سر انور تے تو غار دی چڑھائی چڑھ دے سن پہ، تو جبریل امین تشریف لائے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ، یا رسول اللہ خدیجہ نے جڑے تواڈے کول کھانا لے کے آ رہے ہیں، جدوں اے تواڈے کول پہنچن تو حضرت خدیجہ نو یا رسول اللہ اللہ دی طرف سلام دے آجے، اللہ خدیجہ تے سلام نازل کرتا ہے۔ کیا رتبہ ہے حضور سرکار دی ازواج، حضور دی ساری ازواج ہی بڑی شان والیاں نے، ساری ازواج ہی شان والی ہیں۔ میرے اللہ فرما دیں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، کائنات دی کوئی عورت حضور دیاں بیویاں دی مثل نہیں ہو سکتی۔ آپ حضرات اس بات نو غور نال سمجھ لو اور یاد فرما لو، کوئی عورت حضور دی بیویاں دی مثل نہیں۔ ایک قرآن دا فیصلہ ہے لستن کا احد من النساء، دنیا دی عورتیں کوئی عورت حضور دی ازواج دی مثل نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ نے اپنے محبوب واسطے چنے ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا میں کیا کیا، سن لیا تسی، سن لیا زبان اللہ کہہ دیتی، غور نہیں کیتا۔ میں تو کیتی ہے کہ اللہ نے حضور واسطے چنے ہیں۔ دیکھو دیکھو پھر سمجھو، کسے مرد نے نکاح پڑھنا ہوئے تے وہ آپ پسند کرتا ہے، وہ دے گھر والے پسند کرتے ہیں، ماں باپ پسند کرتے ہیں، وہ پسند صحیح بھی ہوتی ہے تو بعد اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ پسند صحیح بھی ہوتی ہے تو بعد اوقات غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی مشورہ چناؤ کرن لگیا غلطی ساڈے کول ہو سکتی ہے،
لیکن جنہ عورتاں نو خود خالق کائنات نے اپنے محبوب واسطے چنیا ہوئے، عورتاں کتنی عظیم ہون گیاں. اے چیز اصل اے چیز ہے جیدے اتنے غور دی جنہاں نو دیکھو حضور فرماندے کہ میرے کول جبریل امین، بخاری اچ روایت ہے، مفہوم حدیث پیش کرنے کہ جبریل امین سفید ریشم وچ لپٹی ہوئی ایک تصویر میرے کو لے آئی اور عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ نے تواڈے واسطے اے عورت پسند کی تھی. تو حضور فرماندے نے جدوں میں وہ کپڑا کھولیا تو وہ تصویر عائشہ دی سی. تو اے انتخاب اللہ دے، انتخاب اللہ دے بھائی. جنہاں نو اللہ اپنے نبی واسطے چنیا ہوئے، عورتاں کتنی عظمت والیاں ہون گیاں. حضور آپ بھی بے مثل تے بے مثال نہیں، حضور دیاں بیویاں بھی بے مثل تے بے مثال. اے حضور دی ازواج تے ہی حجرات مبارکہ نے جنہاں وچ اللہ دا قرآن نازل ہوندا سی. حضرت عائشہ نے ایک دن حضور دی خدمت کیسر و کسرا دے محلات دا تذکرہ کیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ او بڑے محلات ہونگے لیکن تیری اس مٹی دے بنے حجرے دی شان ہے کہ تھے اللہ دا قرآن نازل ہوتا ہے. قربان ہو جائیے، قربان ہو جائیے. اے عزیز من تو ایتھی بہ جا ہم مولوی ایک باری جی تو ادھے جانا دے تانا تڑنا ہے اوتھے کسی اور نو بال ہے ایک جگہ تے بہ جاؤ. اے ہون جان نہ کریا کرو بھئی. توجہ ہے تھوڑی؟ متوجہ ہو میری طرف؟ مضمون دا تسلسل نہ ٹوٹے، تسلسل نال تواڈے اندر جاندا رہے، بات تواڈے تک پہنچ دی رہے. حضرت اتھے ایک بڑا اہم چیز جڑی تواڈی خدمت وچ پیش کرنا چاہنا ہے، اس کو یاد کر کے لے جانا. حضرت فاطمہ حضور دی بیٹی نے اہل بیت ہیں یا نہیں؟ تو حضرت فاطمہ دی امی کیوں اہل بیت نہیں؟ حضرت خدیجہ کیا اہل بیت نہیں؟ وہ حضرت خدیجہ بھی اہل بیت نے. پہلے بیوی اہل بیت ہوندی ہے اللہ والو، پہلے بیوی ہوندی ہے تے بیٹی ہوندی ہے. اے کیویں ہو سکتا ہے کہ بیٹی تے اہل بیت ہوئے تے بیٹی دی والدہ اہل بیت نہ ہوئے؟ سیدہ خدیجہ جنہی فاطمہ زہرا دی بھی امی نے وہ بھی اہل بیت نے. اور اگر وہ اہل بیت نے تو چونکہ بیوی نے تو یہ مطلب ہے حضور دیاں ساریاں بیویاں حضور دی اہل بیت میں شامل. حضور دی تمام ازواج مطہرات حضور دی اہل بیت نے. قرآن دی نص دے اتے کہ بیوی اہل بیت ہوندی ہے. اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم و اہل البیت انہو حمید مجید. کسی بھی مرد دی بیوی ہو دی اہل بیت ہے. ہر بندے دی اہل بیت دے شان اور رتبے دے مطابق ہوندے. جتنے میرے حضور اچھے نہیں اٹھی حضور دی اہل بیت اچھے. حضور بھی شان والے تو حضور دی اہل بیت بھی شان والے. گرامی قدر احباب، تو عرض کرنا سا اس کو ذہن دے اندر بٹھا لو کہ حضرت خدیجہ اور تمام ازواج حضور دی اہل بیت میں شامل. یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. اور جو اہل بیت نے وہ پاک نے. کاش آپ کو سمجھ آ جائے. ایک عورت حضور دی خدمت حاضر ہوئی اور مسئلہ پوچھا یا رسول اللہ اگر عورت خواب دیکھے تو غسل کرے گی یا نہیں کرے گی؟ میں ذرا الفاظ نو ڈھانپ کے بیان کیتا ہے تو ان سمجھ آ گئی. یا رسول اللہ اگر عورت خواب تکے جس طرح مرد خواب تک دینے تو کیا عورت غسل کرے گی؟ حضور نے فرمایا کرے گی. اگر عورت خواب دیکھے تو دے غسل فرض ہے، غسل کرے گی. تو حضرت ام سلمہ کوڑ بیٹھی ہیں سن حضور دی زوجہ محترم. عرض کر دیا نے کہ وہی حضرت ام سلمہ نے جنہاں نے حضور نے شیشی دیتی تھی کہ جس دن یہ خون بن گئی اس دن میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو جائے گا. حضور دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام سلمہ ایک اور تشریف فرما سن. یہ وہی حضرت ام سلمہ نے جنہ دے حجرے جو حضور تشریف فرما سن تے مولا علی بی بی زہرا پاک دا رشتہ لے کے تشریف لے گئے.
تو حضور نے فرمایا سی ام سلمہ دروازہ کھول جہاں دروازے تے آئے وہ اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ دا رسول بھی پیار کرتا ہے. یہی ام سلمہ نے جنہوں نے حدیث روایت کی تھی کہ حضور نے فرمایا لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق. علی نال محبت صرف مومن کرتا ہے اور علی دا بغض منافق دی علامت ہے. یہی حضرت ام سلمہ نے جی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما سن. جب اس عورت نے مسئلہ پوچھا کہ عورت خواب دیکھے تو غسل کرے گی؟ حضور فرمایا کرے گی. تو حضرت ام سلمہ عرض کردی نے سنیا سن تے ایسا خواب کدی نہیں آیا. یا رسول اللہ سن تے ہو جا خواب نہیں ہوتا جس تو بعد غسل کی ضرورت ہوئے. تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ میں قربان ہو جاواں عام عورتاں اور نے تو نبی دی بیوی ہیں. شیطان دی مجال ہے کہ وہ رسول اللہ دے گھرانے دے نزدیک بھی آ جائے. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. حضور دی ازواج انو اللہ نے طہارتاں اور پاکیزگیاں عطا فرمائی. دنیا ہوتے کوئی عورت اس رتبے دی نہ ہوئے گی. دیکھو آپ اللہ دے قرآن 22 سپارے دی پہلی آیت وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کوئی دنیا دی عورت ہوئے وہ ایک نیکی کرے تو انہوں ایک نیکی ملنی ہے. مثلا ایک حج کرے وہ ایک حج ہی لکھی جائے گی. لیکن اگر نبی دیاں بیویاں ہو تسی حج کرو نوتی اجرہا مرتین تو اللہ فرماتا ہے تو میں 2 حجاں دا ثواب دینا ہے. ایک اس تو بات تسا حج کیتی ہے ایک اس تو دینا ہے بس تسی میرے نبی دیاں بیویاں ہو. آپ نے سمجھ آئی حضرات کے مطلب دو راج یہ صرف حضور دی ازواج واسطے قانون ہے باقی کسی واسطے نہیں. بھائی اسی بارے دی پہلی آیت اللہ فرمایا قانون ہے نبی دی بیویاں نو اجر دو رہے اور یہ حضور دیاں بیویاں نے جنہاں نو اللہ نے صبح قیامت تک آن والے ہر مومن دی ماں قرار دیتا ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے. اے معزز حضرات دنیا ہوتے کوئی ایسی عورت دکھاؤ جدہ رتبہ ہوئے ہاں جو رتبہ اللہ نے حضور دی ازواج میں عطا فرمایا. ایک میرے نبی پاک سرکار دی ازواج دے حجورات مبارکان جنہ دے پار اللہ فرمایا لا ترفعو. اے ایمان والو اپنی آواز ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جیڑا اتھے کھلو کے حجرات مصطفیٰ دے بار اچھا بولے وہ عقل آڑا نہیں. کاش آپ غور کر سکو اے حجرات کون نے کنہ دے نے حضور دی ازواج دے. بابو السلام تو لے کے تے باب جبریل دے درمیان والی جگہ جتنی ہے اے حضور دی ازواج دے حجرات سن. ایک ایک کمرے دا گھر سی حضور دی ازواج دے حجرات ایک لین میں کٹھے سن. تو حکم قرآن دا کیا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جیڑا حضور دیاں بیویاں دے حجرے تو باہر اچھی بولے وہ عقل والا نہیں. وہ عقل والا لا یعقلون وہ عقل والے نہیں. بھائی جی فیصلے آپ کریا کرو اسی تے گل بنانی ہوندی ہے نا. جیڑا رب اچھی بولن والےاں نو عقل والا نہیں کہندا پیا او برا بولن والےاں نو عقل مند کیویں آکھے گا. آپ نو سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی؟ لہذا جدو حضور دی ازواج دے بارے گفتگو کرو تے اپنی زبان نو سنبھال کے گل کرو. یہ حضور دی ازواج مطہرات نہیں حضور دا گھر ہے کوئی عام گھر نہیں. یہ نبی پاک سرکار دی ازواج نے جنہ دے اللہ رتبے بلند فرمائے. کون دنیا تے عورت ہے جنہوں اللہ رتبہ دے وے؟ حضور دی ازواج رسول اللہ دی خدمت میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ ساڑھے خرچے میں اضافہ کرو. تو اللہ فرمایا محبوب پیارے میں تواڈیاں بیویاں نو اختیار دینا اپنی بیویاں بلاؤ
اور حکم قرآن سنا دیو کہ دنیا ساری نو اللہ فیصلے دیندہ ہے، پر نبی دیاں بیویاں نو اللہ فیصلہ نہیں اختیار دے رہے ہیں۔ تواڈی چاہیے سے دو چیزیں جو ایک پسند کر لو، مال اور میرا نبی اکٹھے نہیں ملنے، مال اور میرا نبی اکٹھے نہیں ملنے، فیصلہ کرو جیڑی ایک شیعہ کھود ان بھی جائے گی، یہ بھی اختیار تو انتا دیتا ہے، تو اسی نبی دیاں بیویاں ہو، ورنہ تے رب فیصلے کرتا ہے بہن جو ہونا ہے تو ان کی ہوندہ ہے، وہ احکم الحاکمین جو ہے، لیکن ایک گل حضور دی ازواج دی ہے۔ اے میرے عزیزان من، میرے اللہ قرآن نے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ فتعالینا نبی دی بیویو آ جاؤ، اگر مال چاہیے رہتے آ جاؤ، فیصلہ کر لو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرمائے آؤ اے نبی دی بیویو فیصلہ کر لو، دو میں چیزاں نہیں ملن گیا، یا مال ملے گا یا آمنہ دا لال ملے گا۔ فیصلہ کرو کی چاہیے آ جاؤ، فیصلہ کر لو، جو چاہیے ملے گا، فیصلہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی صاحب علم بیٹھا ہوئے تو سوچے کائنات جو کڑیاں عورتاں نے جنہاں نو اللہ اختیار دے ہوئے، اللہ فیصلے دینا ہے، آقم الحاکمین حکم دینا ہے، دنیا من دیئے، لیکن جدو گل حضور دے گھرانے دیا ہوئے، اللہ فرماتا ہے فیصلہ نہیں اختیار ہے، جو منگو گیاں دے دیواں گا، کیونکہ تسی حضور دیاں بیویاں ہو۔ ویسے جنہاں نو اللہ آکھے بمال لے لو تے مال بھی غلط نہیں دیاں گا، اسرحکن سراحا جمیلا، سونا مال دیاں گا، لے لو کن بھی نبی دیاں بیویاں ہو، سونا مال دیاں گا، لیکن حضور دی ایک بیوی نے بھی یہ نہیں آکھیا سونیا سن مال چاہیے، مال کسے نہیں منگیا، سونیا مال دی کی اوقات ہے، اسی کیوں جی گل کیتی سی تو جی میں میرا محبوب راضی ہے تو جی میں رب راضی ہے، سونیا سنو مال دی لوڑ نہیں، آپ دے پیار تے آپ دی رفاقت دی ضرورت ہے۔ اے میرے عزیزو تاں تے اللہ قرآن نے فرمایا ہے او دنیا والا حضور دیاں بیویاں جی میں حضور تواڈے باپ نے، میں حضور دیاں بیویاں تواڈیاں ماواں نے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے ترجمہ فرمایا تے آپ فرما دینے اہل اسلام کی مادران شفیع، تمام مومنین تا صبح قیامت حضور دیاں بیویاں ماواں نے فرمایا اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت بیلا، کئی مصطفیٰ جانے۔ اور پھر خاص کر سیدہ خدیجہ دی بات کی تھی تو فرمایا سیما پہلی ماں کافر
امن و امان. باقی ماما ساریاں بعد نے، خدیجہ الکبریٰ پہلی ماں نے. بریلی والے فرماندے نے صحیح ماں پہلی ماں کاف امن و امان. حق گزارے رفاقت بیلا. کیا الفاظ نے، کاش کوئی ادیب ذہن دا بندہ ہوئے اور سمجھے. فرماندے نے حق گزارے رفاقت بیلا. بیویاں گھراں وچ گلاں کردیاں نا سانو، بلکہ اگر تسی محسوس کرو تے تسی بیویاں اج کل جڑیاں مائیاں نے انہاں ہر چیز بھی دے دیو نا دنیا دی، کدی ایک چیز مس ہو جائے تے اکثر مائیاں آندیاں جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکھ نہیں ویکھیا. باجی سمجھ آئی محسوس کرو. اگر ہو سکتا ہے تواڈے گھر وچ ایسا نہ ہوئے یا یقیناً کچھ گھراں وچ نہیں ہوندا ہوئے گا، لیکن ساڈے کول صرف گھراں دی رپورٹ آندی رہندی ہے. مرید بچے بیلی یار سوشل تعلق جو کہ ساڈا ہوندا ہے، مائیاں بھی آندیاں رہندیاں، بندے بھی آندے رہندے ہیں، پھر وہ اپنے اپنے ساڈے کو گلاں کردے ہیں. تو جو میں محسوس کیتا ہے وہ کثرت نہ لے آندا ہے کہ جدوں مائیاں ناراض ہون وہ مڑ سارا ریکارڈ پچھلا جڑا ہے نا وہ بیا جنبش قلم ڈیلیٹ کر چھڑے. جدوں تے تیرے گھر آئیاں میں سکھ نہیں ویکھیا. لو جی باجی تواڈے 20 سال تے گئے. کوئی سمجھ آئی؟ دم مرن دی جا نہیں کوئی، تیریاں تو ہی جانے. اتنے پھر بندہ یہی آندا ہے بھائی اللہ سونا خیر. لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سارا مال دے کے ساری زندگی حضور کو کوئی چیز منگی نہیں. تاں تے بریلی والے فرماتے ہیں نا حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. حق گزارے بھائی جس ماں دے بطن نو اللہ نے سیدہ زہرا پاک دے وجود واسطے چنیا ہے، میں اس ماں دی عظمت کی میں بیان کروں. جی بھائی جی دنیا تے سیدہ زہرا دا رتبہ سمجھ دی پئی ہے نا جے. تے جس ماں دے وجود نو اللہ نے زہرا دی امی واسطے پسند کیتا ہے، وہ ماں کتنی اونچی تے اللہ ہوئے. بھائی سمجھ آئی حضرات کی کوئی نہ. اے عزیزان دی وقار، اے اوہی سیدہ نے میرے آلہ فرماندے نے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی. بیٹا بیٹھ جائیے، بیٹا بیٹھ جائیے. عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی. میں کسی کو نہ بھائی میری بیٹی نے سلام دی، میری بیٹی آندی ہے میرے ابا جی نے سلام دی. تسی ایک دوسرے بچے بچیاں محبت نال سلام ماواں نو، ماواں پتراں نو، بہناں بھائیاں نو، بھائی بہناں نو سلام بھیج دین. اتھے بھائی رتبہ ہے وے کہ سیدہ خدیجہ پہنچیاں نے تے سلام عرشہ تو آیا ہے. توجہ ہی حضرات کے کوئی نہ. اللہ اکبر. فرمایا عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت بیلا. سلام مصطفیٰ جانے میرے آقا مولا مدنی تاجدار کریم نبی سونے نے 24 سال حضور دی عمر ہے. 24 سال جدو 24 سال کسی دی عمر ہوئے نا وہ بھرپور جوان ہوندا ہے. حضور 24 سال حضور سرکار دی عمر ظاہری ہے. تو حضور مال تجارت لے کے جاندے سن بصرہ، یمن، شام. تو حضرت خدیجہ ایک روایت میں پڑھیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ آپ دے 80,000 اٹھ سن. اتنی وسیع تجارت تھی حضرت خدیجہ کی. بھائی آپ دی سمجھ اس بات آ. اچھا 8,000 ہون گے بھائی جی اٹھ 1,000 بھی بڑا ہوتا ہے. بات دی سمجھ آئیے کوئی نہ. وہ آپ تجارت نہیں سن جاندیاں کسے نو بھیج دیاں سن مال تجارت دے کے.
کسے دسیا کہ مکے وچ ایک شخصیت نے انہاں دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کو اللہ حضور دے روزہ اطہر تے لے جائے تو حضور دے روزہ اطہر تے ایک جملہ لکھیا ہے محمد صادق الوعد الامین. محمد وعدیاں دے سچے اور امانت دار. اللہ اکبر. محمد صادق الوعد الامین. قربان ہو جائیے. اور یہ حضور سرکار اعلان نبوت تو پہلا سال صادق الوعد بھی اور امانت دار بھی. تو انہوں نے تسی مال دیو. بی بی پاک نے حضور دی خدمت عرض کی تھی تو حضور نے قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے. حضور مال تجارت لے کے جان لگے تو بی بی پاک نے اپنے غلام میسرہ نو نال بھیجا کہ تسی بھی نال جاؤ. حضور سرکار دے نال جاؤ کہ تسی دیکھا جائے بھئی یہ کیسی تجارت کر دے, نام بڑا سنے. میسرہ چلے گئے, مال بیچ کے واپس آئے تو بی بی پاک نے فرمایا ہاں تسی کیسا تاجر پایا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اس ویلے رسول نہیں سن لیکن میرا محمد بھی بڑا سونا ہے. میں قربان جاواں میرے نبی دا نام صرف محمد بھی لو تے سونا ہے. محمد دی آخری میم کٹ دیو تے حمد لو تے پھر بھی سونا ہے. ایک حرف الگ کر کے ویکھو دے تے کدی پھر تفصیل نہ روشنی پاواں گے. حضور دے اسم پاک دا ایک ایک حرف اپنی مثال آ. محمد کیسے تاجر سن. انہاں کہا بی بی جی انج دا کہ میں کوئی نہیں ویکھیا. اللہ اکبر. سارے عرب دے لوگ قسمہ اٹھا کے مال بیچ دے لیکن رسول اللہ قسم نہیں اٹھا دے. میرے نبی اپنے مال دے عیب پہلے بیان کر دے آئے, خوبیاں مڑ بیان کر دے آئے. بی بی فرمایا پھر بکیا کوئی نہیں ہونا. فرمایا ساریاں تو پہلے بکیا ہے. کہا پھر نفع نہیں ہویا ہونا. کہا ساریاں تو زیادہ اس واری نفع لے کے آئے ہیں. کیسے میرے حضور دے انداز. بی بی پاک نے گل سوچ کہ جیڑا کسٹمر نال اتنی دیانتداری نال پیش آندا ہے وہ اپنے اہل بیت نال کتنے دیانتدار ہوں گے. اس تو دیانتدار مرد نہیں ملنا. اب انہاں دی ایک سہیلی سن, انہاں دا نام سی سید نفیسہ. انہاں نے فرمایا کہ تسی رسول اللہ نال جا کے گل کرو کہ سیدہ خدیجہ تانوں پسند کیتا ہے اور اپنے آپ کو تہاڈی غلامی چ دینا چاہتے ہیں, زوجیت وچ قبول فرماؤ. رسول اللہ نے مشورہ کیتا تو دن طے ہو گیا. بس ایویں ایک گل کرنی ہے پورا گانا لنگ جائے. ایک دن طے ہو گیا تے حضور سرکار بارات لے کے سیدہ خدیجہ دے گھر آ رہے ہیں. جی یہ روایات لکھا ہے کہ ایک پاس حضرت حمزہ بن عبد المطلب, ایک پاس ابو طالب, رسول اللہ دے چچا, رسول اللہ دے پیارے عزیز. ہر دے دو سالاں دا ہوئے ایک باری ہوندے تے بندے آندے نے روتا ہی مڑ. ایک بندہ 5 سالاں دا ہوئے تو مڑ بنیا دلہا ہوئے. جدو دی شادی ہوئے تو دلہا بنیا ہوئے. ادو تے عام بندیاں تے بھی بڑا روپ آیا ہوندا ہے بھائی جی. تے جدو میرے حضور دلہا بنے ہونے. اے حضرات تو آپ نو سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ اے عزیزان دی وقار مینوں تے سمجھ کوئی نہیں آئی. میں لفظ ادھار لینے سید مہر علی کو بڑے معروف نے کہ چپ کر ہے مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. چپ کر بولی دا تاں یہ جے سمجھ آوے تو جے گل سمجھ تو اگاں ہوئے تو تھے بولنا کی. مینوں تے بھائی سمجھ نہیں آئی. میں تے ادھار لفظ لینے شاجی ہوراں کولوں تے تواڈے تک پہنچا رہا کہ چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی. اے چپ کر پیارا جے ذرا چپ کرے. سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما آسان کا. کتھے میرے علی
کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں تے چپ کرے میرے علی تے چپ کرے بلغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ چپ کرے میرے علی ایتھے جانے جے او جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواز یہ رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ نال پھلاں رل جاوے توبہ ایڈا حسن مہیدہ جدی جال چلی نہ جاوے تے پھر کیوں نہ اکھ چپ کرے میرے علی چپ کرے میرے علی والضحا مکھڑا واللیل زلفاں مازاغ دا کجلا پایا اے ہو رل مل سارے کہندے نے واہ رب نے یاری سجایا تے پھر تایا نے چپ کرے میرے علی چپ کرے میرے علی کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ پھر لوگ پوچھن سے میں دساں چپ کرے میرے علی ایتھے جانے بولن دی ہاں چپ کرے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ پھر میں کیوں نہ آکھاں کوئی مثلے ہاں کوئی مثلے نہ ڈھولن دی کوئی مثلے میرے آلہ فرمانے لم یاتی نذیروں کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا چپ کرے میرے علی چپ کرے پایا جی نہ تکیا نہیں انہوں نے کیوں سمجھ آئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ
اتھے جا نہیں بولن دی چپ کری ایک دن جبریل سے بڑی توجہ فرمائیے ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو جہاں دیکھا ہے تو بتلاؤ کیسے ہیں ہم کوئی سمجھ سکتا ہوئے تھے گلو دے واسطے ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو جہاں دیکھا ہے بتلاؤ کیسے ہیں ہم یہ سن کے جبریل کہنے لگے اے شاہ مجھے حق کی قسم کل مشارق الارض و مغاربہ سونیا میں زمین دے مشرق دے مغرب الٹ پلٹ کے ویکھے نے نتیجہ ہوئی ہے چپ کرے میرے علی ہے چپ کرے واہ شاہ جی تھوڑی کیا بات ہے چپ کرے میرے علی اتھے جانی ہی بولن دی حالت فرما دے اے رضا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی جدیاں صفتاں اللہ کرے بندہ کی میں کہہ سکتا ہے میرے اعلیٰ حضرت فرمانے نے چاند اگر کاش کوئی صاحب ذوق سمجھ لوے اعلیٰ حضرت فرمانے نے چاند اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا سونے اگر چند تیرے تلوے ویکھ لوے ہر روز ایک چند صدقہ اتار دا روے یار دے تلویاں دیئے شانے سونے مکھڑے دی کی شان ہوئے گی تاکہ بڑیاں بڑیاں نے چپ کرے میرے علی اے حضرات محترم میرے اللہ نے ایڈے سونے نبی واسطے کیا جنہ عورتاں دا انتخاب کیتا اسی وہ کتنیاں فضیلت والیاں ہوں گی اے معزز حضرات اے گرامی قدر سنگیو اپنے اپنے گھراں وچ اپنی بیویاں نال حسن سلوک کریا کرو اللہ قرآن وچ فرماندے نے وعاشروہن بالمعروف گھراں وچ عورتاں نال اچھا سلوک کریا کرو عورت مرد جتنی عقل مند نہیں ہوندی لہذا مرد نو عورت نال برابر لڑنا نہیں چاہیے عورت دیاں گلاں برداشت کر جانا اور انہاں نال پھر اس نے سلوک رکھنا یہ بات حضور نے فرمایا جیڑا بندہ کسی بد زبان عورت نال جی او دے نال میچنگ نہ ہوندی ہوئے نکاح دا وعدہ پورا کر چھڑے تے نبھا چھڑے اللہ مرد نو اس گل تے جنت دے چھڑے یہ تو نکاح والا عہد و پیمان پورا کر چھڑیا جا تیرے ترادیاں جنت دے چھڑے اسی طرح اگر کوئی عورت کرے تو اللہ اس نے بھی جنت عطا فرما دے گا تو اپنی ازواج نال اپنی بیویاں نال حسن سلوک کرنا حضور دی سنت ہے عورتاں نو چاہیے اپنے مرداں دا احترام کرنا کہ اے حضور دی ازواج دی سنت مبارکہ ہے
اگر گھر وچ خرچے دی کمی ہو جائے یا کوئی مرد نو معاشی حالات ایسے آ جان تو عورت نو صابر اور شاکر ہو کے انجی مرد دا ساتھ دینا چاہیے جی میں سیدہ خدیجہ نے مشکلات وچ رسول اللہ دا ساتھ دیا جس سال حضور دی بیوی فوت ہوئیاں نا حضور نے اس سال نو غم دا سال قرار دیا سو عزیزو اے دوستو اپنے گھراں میں حسن سلوک کرنا اگلی بات جو بچے ساڈے کول اس جگہ تے اعتکاف کرنا چاہن مسجد وچ اعتکاف کرنا چاہن وہ بوڑھے اور چھوٹے بچے اور مریض وہ اعتکاف نہ کرن نوجوان اور دین سیکھن والے لوگ اپنی درخواستاں قاری صاحب کو جمع کران یہ تو فارم ملتا ہے لے کے فل کر کے دے دیں اگلے جمعے تک جنہ درخواستاں دے دیتیاں انہوں نے انشاءاللہ اسی اعتکاف بٹھاواں گے انہوں نے سکھاواں گے دین اللہ دا انہوں نے دین دے پریکٹیکلی دین سکھاواں گے اور تھیوری دے اعتبار نال بھی جو ہے اللہ دا دین بنیادی ضرورتاں دا وہ انشاءاللہ انہوں نے سکھاواں گے اور جو سنگی بیٹھن گے انشاءاللہ انہوں نے لنگر شریف دا تمام بھی جو وسعت ہوئی وہ دے مطابق انہوں نے پیش کران گے جو بچے بیٹھنا چاہن وہ اپنی درخواست دے دیں پھر اسی انہوں نے بذریعہ فون کال اطلاع کریں گے کہ آپ تشریف لے آؤ آپ کی درخواست منظور ہوگی ہے تو انہوں نے انشاءاللہ بٹھایا جائے گا سارے سنگی جیڑا قانون ہوئے اس میں فالو کرن جیڑے موبائل نہ استعمال کرنا چھوڑ سکتے ہو کوئی اعتکاف نہ کرن جیڑے 10 دن موبائل تو دور رہ سکتے ہیں گھر والوں تو دور رہ سکتے ہیں وہ لوگ اعتکاف کرن اعتکاف دے دوران موبائل فون دے استعمال دی اجازت نہیں ہوئے گی کیونکہ تسی اتنے بیزی ہوو گے ساڑھے نال کہ پھر تانوں وہ موبائل فون دے استعمال دی طرف حاجت نہیں ہوئے گی تو جو سنگی ایسا کر سکتے ہوں وہ ضرور تشریف لے دین سیکھن دی نیت تے چند دن اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرن دی نیت تے تشریف لے باقی سنگی جتنے بھی صاحب مال ہو وہ اپنی زکوٰۃ اور فطرانہ ساڑے طالب علم جو ساڑے استاد محترم دا مدرسہ ہے وہ بھی پڑھ دیں انہوں نے دیو جڑے ذمہ دار بھائی ہو وہ اپنے عشر جڑی رقم ہے عشر دی گندم ہے یا وہ دی قیمت ہے وہ جمع کراؤ سارے بھائی مہربانی فرماؤ اور اپنے مال نو پاک کرن واسطے زکوٰۃ ادا کرو ویسے بھی صدقہ کرنا اس مہینے میں کثرت نال سنت ہے طالب علم بار بیٹھے ہوندے انہاں دی خدمت کریا کرو تاکہ وہ تانوں اچھے طریقے نال قرآن سنا سکن اللہ کریم آپ سب تے اور بندہ فقیر تے راضی ہوئے اعتکاف دی بات نو یاد رکھنا اور ادے اتے عمل کرنا وما علیہ